بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ چشمے کے اندر نہاتی لڑکی کا انجام، یہ کہانی ایک ایسے پراسرار غار کی ہے جس میں جنات رہتے تھے۔ کالج ٹرپ میں جانے والی زویا کے ساتھ آخر اس غار میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کی قیمتی متاع چھین کر برباد کر ڈالی؟ زویا الجھے لہجے میں بتاتی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اپنی زندگی کا یہ بھیانک واقعہ آخر کیسے بتاؤں۔ نہ جانے مجھ سے پہلے بھی کتنی لڑکیاں اس اذیت سے گزر چکی ہوں گی۔ جب انہیں ایسے خوفناک حادثے سے گزرنا پڑا ہوگا، یا پھر شاید میں ہی واحد بد نصیب لڑکی تھی۔ میں یہ واقعہ اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی وہ غلطی کوئی اور لڑکی نہ دہرائے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں قدرتی طور پر بنے ہوئے آبشار، ندی نالے، چشمے دیکھ کر ہم انسان مچل تو جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ جاتی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ چلاس گئی تو مجھے اس شرمناک واقعے سے گزرنا پڑا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسکول کے زمانے میں جب بھی کوئی ٹرپ جاتا تھا تو گھر والے کبھی بھی خوشی سے مجھے اجازت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن جب میں کالج پہنچی تو امی ابا سے ضد کر کے میں نے اجازت لے لی۔ البتہ میری امی بہت پریشان تھیں کہ اتنی دور جگہ ہے تو ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی، زمانہ بھی خراب ہے، تم کہاں اتنی دور جاؤ گی؟ لیکن مجھے اپنی فرینڈز کے ساتھ اس ٹرپ پر جانا تھا ہر صورت میں یہ اپرچونٹی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے امی کو قائل کر کے ہی دم لیا اور انہیں سمجھایا کہ میں اب کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، سمجھدار ہوں، بڑی ہو چکی ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اس لیے وہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اس ٹرپ میں میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلو تھے وہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی شامل تھے، اور ان میں راحیل کو دیکھ کر تو میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ راحیل کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ انتہائی امیر خاندان سے تھا، لیکن اس میں بہت انکساری تھی، ہمدرد تھا، لونگ نیچر بھی تھا، اور سب سے بڑی بات کہ دوسرے لڑکوں کی طرح تیز ترار نہیں تھا، لڑکیوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، اور اس کی یہی ادا مجھے بے حد بھا گئی کہ وہ چپکو ٹائپ کا نہیں تھا۔ اس لیے بہت جلد ہماری دوستی ہو گئی، اور ٹرپ پر اسے دیکھ کر تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ جس دن ہم چلاس پہنچے اس کے اگلے دن راحیل نے پہاڑ کے اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن موسم کافی خراب سا تھا، طوفانی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن ہم پھر بھی پرعزم ہو کر نکل چلے۔ تو ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے ہمیں منع بھی کیا کہ اس موسم میں پہاڑ کی چوٹی پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں تیز جھکڑ چلے تو نیچے وادی تک آنا ناممکن ہوگا، اور یہاں ایسے طوفانی جھکڑ کئی دن چلتے ہیں۔ لیکن بھائی ہمارے سر پر تو بھوت سوار تھا۔ میری اور راحیل کے مضبوط ارادے کو دیکھ کر 3 لڑکے اور لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم سب پہاڑ پر آہستہ آہستہ چڑھنے لگے۔ ہمارے پاس پانی کی بوتل شیئر کرتے ہوئے راستے میں خوب ہلا گلا بھی کر رہے تھے۔ اگر ساتھ ہم سفر اچھا ہو تو ہائیکنگ کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے، مجھے اس بات کا پتہ آج چلا۔ میں راحیل کی سنگت میں بے حد پرجوش تھی۔ ہم جلد ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ قدرت کا خوبصورت نظارہ ہمارے دلوں کو چھونے لگا۔ تیرتے بادل ہمارے چہروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور ہم انہیں چھو بھی سکتے تھے۔ اس دوران میری نظر راحیل پر پڑی، جو خاموشی سے ایک جانب چلا جا رہا تھا۔ اس طرف کافی گھنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔
تھوڑی دیر کے بعد اسے آواز دی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن نہ تو وہ پیچھے پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا اور نہ میری کسی بات کا اس نے جواب دیا۔ تو میں بھی باولوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے جانے لگی، اور پھر بھاگتے ہوئے میں نے اسے جا لیا اور اس کی کمر پر بندھے بیگ کو پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم آخر جا کہاں رہے ہو؟ تو وہ آہستہ سے بولا، ادھر درختوں کے جھنڈ کے پاس ایک گرم چشمہ ہے جو ایک انتہائی قدیم غار سے نکلتا ہے۔ سنا ہے کہ اس چشمے کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور جو ایک بار اس میں نہا لے تو اس لیے میں بھی وہاں جا کر ایک بار ایکسپیرینس تو کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں آخر کتنی سچائی ہے۔ یہ تو تم نے بالکل ہی نئی بات بتائی ہے مجھے تو اس بارے میں علم نہیں تھا، لیکن کیا یہاں پر لڑکیاں بھی نہا سکتی ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو اس نے کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے غار کے اندر جا کر نہانا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میں نے بھی دل ہی دل میں پکا ارادہ باندھ لیا کہ میں بھی اس پانی میں نہاؤں گی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یہ چشمہ ایک پہاڑ کے اندر سے آ رہا تھا اور اس کا پانی اتنا صاف شفاف تھا کہ اس میں بیٹھے ہوئے کنکر تک ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا پانی ہلکا ہلکا نیم گرم تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے راحیل نے اپنے کپڑے اتارے اور نکر پہن کر گرم چشمے میں اتر گیا تو میں نے شرما کر اپنا منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلا تو بہت ہی زیادہ فریش اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ اپنے کپڑے پہنے اور مجھے کہا، تم یہیں پر کھڑی ہو، نہانے نہیں گئی؟ ارے بھائی کیسا ڈر، اور یہاں ہے ہی کون؟ اگر تم کمفرٹ نہیں ہو یہاں پر نہانے پر تو بہتر ہے کہ تم غار کے اندر چلی جاؤ، پانی ادھر سے ہی آ رہا ہے، میں یہاں پر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تم تک نہیں آئے گا، تم بے فکر ہو کر نہا لو۔ میں تو ویسے بھی اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی، لہٰذا اس کی بات مجھے بے حد پسند آئی اور میں احتیاط سے پتھروں پر قدم جماتے ہوئے اس غار نما کھو کی جانب چل پڑی۔ جب میں غار کے اندر پہنچی تو یہاں پر کافی اندھیرا تھا اور پانی کا ہلکا ہلکا شور بہت۔ میں جب ذرا آگے بڑھی تو مجھے چشمے کا شور سنائی دینے لگا۔ میں یہاں کے ماحول سے مانوس ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے اس ملگجے اندھیرے میں بنبناہٹ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے بہت بڑی تعداد میں مکھیاں آپس میں الجھ رہی ہیں۔ میں پوری احتیاط سے غار میں موجود چشمے تک پہنچی اور کپڑے اتار کر جب گرم چشمے میں اتری تو اس قدر لطف ملا کہ میں تو جیسے بے خود ہی ہو گئی۔ نہ جانے اس پانی میں عجیب تاثیر تھی کہ میں کافی دیر تک آنکھیں بند کیے پانی میں بے خود سی پڑی رہی۔ جانے کیوں میرا اس پانی سے باہر نکل کر آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے احساس ہوا جیسے پانی میں کوئی ہلچل سی ہوئی ہے، یہاں اپنے علاوہ بھی مجھے کوئی اور محسوس ہونے لگا۔ ایک خیال تیزی سے آیا کہ کہیں یکایک مجھے شرم سی محسوس ہوئی تو میں فوراً بولی، راحیل تم ادھر کیوں آئے ہو؟ لیکن تب تک وہ وجود میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس نے مجھے پیچھے کی جانب سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں مچل کر اس کے بازوؤں سے نکلنا چاہ رہی تھی، اسی کشمکش میں اس کی گرفت سے نکل بھی گئی۔ پلٹ کر جوں ہی دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ عام انسانوں جیسا ہی تھا، لیکن وہ انسانی چہرہ نہیں لگ رہا تھا، کافی بڑا اور مکروہ سا چہرہ تھا، اور اس کی آنکھیں
اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جیسے کوئی لال بتی جل رہی ہو۔ میں تو زور سے چیخی اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ میرے قریب ایک دم سے چھلانگ مار کر آیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے مجھے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس دوران میں کوشش کرتی رہی کہ اس عجیب و غریب دکھائی دینے والے مخلوق کی گرفت سے نکل جاؤں، لیکن میں بے بس ہو چکی تھی اور اسی بے بسی کا اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ میں مزاحمت کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب تک میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو راحیل کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر میں ہڑبڑا گئی۔ زویا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے غنودگی کی حالت میں جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا میرے بدن پر میرے کپڑے موجود تھے اور راحیل پریشانی سے مجھے ہوش میں لا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زویا؟ بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ تم تو نہانے آئی تھیں، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، دیکھا تو میرے بال گیلے تھے اور بدن خشک۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا، ہاں میں نے پہنائے ہیں۔ تمہیں غار میں گئے آدھے گھنٹے سے جب زیادہ ہو گیا تو سچی بات ہے میں بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ جب اندر آیا تو دیکھا تم پانی میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ میں نے تمہیں فوراً باہر نکالا اور کپڑے پہنا دیے۔ ویسے میں اس بات پر سخت شرمندہ ہوں، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتا۔ میں نے اس کی بات سنی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے ایک دم سے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ تو وہ حیرانگی سے چشمے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر میری طرف اپنا منہ کر کے پوچھا کہ وہ کون؟ ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ تو اس دوران میں نے خود کو سمیٹا اور احساس ہوا کہ اگر راحیل نے اس عجیب و غریب شخص کو نہیں دیکھا جس نے گرم پانی میں میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تو اس کو بتا کر میں اپنا راز کیوں کھولوں؟ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے اس بات کی پوری تسلی کی کہ کیا اس غار میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو واقعی وہاں پر اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا۔ واپسی پر جب ہم ریسٹ ہاؤس پہنچے تو کھانا لگ چکا تھا۔ باتوں باتوں میں راحیل نے بتایا کہ زویا غار میں گرم چشمے میں نہانے گئی تھی۔ تو اس کی بات سن کر ہمارا ریسٹ ہاؤس کا خانسامہ چونک اٹھا اور جھٹ سے بولا، نا جی نا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس غار میں تو جنات رہتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی وہاں جا کر نہا لے تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھا تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری چوری پکڑی گئی۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی، لیکن ذہنی طور پر میں بہت ہی ڈسٹرب رہی۔ یہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں نے گھر میں بھی آ کر کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے اب باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا کہ جب بھی میں کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں اور اپنے بیڈ پر لیٹتی تو مجھے اپنے ساتھ ایک اور وجود بھی لیٹا ہوا محسوس ہوتا۔ میرے جسم پر ہلکے ہلکے کٹ کے نشان بھی کئی دفعہ لگے، جنہیں دیکھ کر میری چچی نے ایک بار کہا کہ اپنے کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کر سنا کرو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب مجھے یہ سب محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن میرے دل کے اندر سے یہ خوف ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہا۔ اس لیے میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو ایسی جگہوں پر اکیلے مت جانے دیں، اور اگر جانا بھی ہو تو ایسی ویران جگہوں پر نہانے سے گریز کریں۔ ہماری آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم اس طرح کی سچی اور خوفناک کہانیاں اپنے چینل پر آپ کے لیے پیش کر سکیں۔